بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک خاص سوال کے جواب کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص قرآن کریم حفظ کر لے اور پھر وہ بھول جائے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے اور اس کی کیا وعید ہے؟ سوال کرنے والے دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض اہل علم بیان کرتے ہیں، بیان کے دوران وہ یہ وعید بیان کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 اور 25-26 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو میں ان کی زندگی تنگ کر لوں گا اور میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ تو ارشاد ہوگا كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ، اس طرح میری آیتیں آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے اس کو بلا دیا تو آج آپ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن جب قرآن بھول جاتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھا لیا جائے گا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کی ذمہ ایک کام یہ ہے کہ وہ دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرے اور اپنے حفظ کو دوبارہ لوٹا لے۔ اگر وہ یہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے اور اس کو دوبارہ یاد ہو جائے گا۔ دیکھو، بھول جانا یہ انسانیت کی طبیعت میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الخلق ہے، کائنات کے عظیم ترین انسان ہے، وہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ فإذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاتا ہوں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اس لیے ایک شخص اگر قرآن کریم سارا بھول جائے یا قرآن کریم کا بعض حصہ بھول جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ یاد کر لے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت قرآن کریم کے الفاظ کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے معنی و مقصد کے بارے میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے اعراض کر لیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس سے اعراض کر لیتا ہے تو اس کی یہ وعید ہے۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں وہ صراحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا نِسْيَانُ اللَّفْظِ مَعَ فَهْمِ مَعْنَاهُ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ الْخَاصِ، اگر ایک شخص قرآن کریم کے الفاظ کو بھول جاتا ہے لیکن معنی کو سمجھتا ہے، اس کے مقتضا پر عمل کرتا ہے، تو اس خاص وعید میں وہ شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی مفسر نے اس آیت کا مصداق حافظ قرآن کو نہیں بنایا۔ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے اور وہ بھی ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے کہ من حفظ القرآن ثم نسیہ لقی اللہ فہو اجزم، ایک شخص قرآن کریم حفظ کرتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ مجزوم ہوگا، جذام کی بیماری والا ہوگا۔ تو اس کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہٰذا آیات کو غلط استعمال کرنا، اس کو حافظ قرآن پر فٹ کرنا، وہ حافظ قرآن جو قرآن بھول چکا ہو اور اس بیچارے کو اس پر کافروں کی آیت پیٹ کرنا، یہ ان قرآن کریم کا غلط مطلب بیان کرنا ہے۔ جو اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق سے بیان کرے، اس طرح بغیر تحقیق کی وعیدیں اپنی طرف سے حافظ قرآن کے لیے نہ بنائے۔ اور حافظ قرآن اگر قرآن بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ یاد کرے اور یاد کرنے کی کوشش کرے، باقی اس کی ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔